السلام علیکم، میرا نام ہے احمد فراز خان۔ ویلکم ٹو دی قرآنک ریفلیکشن سیریز۔ آج ہم جس آیت پہ ریفلیکٹ کریں گے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب ان کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت جس طریقے سے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، یہ آیت بھی جنگ احد کی شکست کے بعد نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اس حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ شکست کے بعد جب ان کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے یا ان کی غلطیوں کی وجہ سے جب مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی تو اس کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی اور رحم ہے۔ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، اگر آپ کا مزاج نرم نہیں ہوتا، اگر آپ بد زبان ہوتے، اگر آپ تلخ مزاج کے ہوتے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ سب لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کی طرف نہ آتے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی طرف آئیں یا لوگ دین کی طرف آئیں تو آپ کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے مزاج میں تلخی ہے، اگر آپ کی زبان میں تیزی ہے، اگر آپ طنز طانے یوز کر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، طنزیہ انداز میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، پیسیو ایگریسو طریقے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، انڈائریکٹ اٹیکس کر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، یا آپ کی چہرے کے تاثرات اس قسم کے ہیں کہ جو کہ لوگوں کو انکمفرٹیبل فیل کروائیں، آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز کے اندر تیزی ہے یا تلخی ہے یا روڈنس ہے، تو لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ لوگوں کو شفقت چاہیے، لوگوں کو محبت چاہیے۔ اگر آپ شفقت دو گے، اگر آپ محبت دو گے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے، تو لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ حالانکہ اتنی بڑی شکست ہوئی، اتنی بڑی غلطی ہوئی، مسٹیکس ہوئی صحابہ سے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ سختی کی، اگر آپ نے ان کو ڈانٹا، ان کے ساتھ آپ نے روڈ بیہیویئر کیا، ان کے ساتھ آپ نے تلخ زبانی کی، تو وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، وہ دین سے دور ہو جائیں گے، وہ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ رویہ اچھا ہی رکھنا ہے، اور نہ صرف ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے بلکہ ان کو معاف بھی کر دینا ہے، اور نہ صرف معاف کرنا ہے بلکہ اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کرنی ہے آپ نے۔ یعنی ایک تو ہے کہ انسان خود معاف کر دے کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، اپنے بہاف پہ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہاں تک اللہ تعالیٰ روکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بھی ایک لیول اوپر جاؤ اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگو، کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اگر ان کی جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، جو بھی مسٹیکس ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دینی طبقے کے اندر اس شفقت کی، اس رحمت کی بڑی کمی ہے۔ آپ مسجد جاؤ تو وہاں پر لوگ آپ کو ٹوکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے مسجد جاتے ہیں، وہاں پر ان کو ڈانٹ پڑتی ہے، وہاں ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ تو بچپن سے ہی بچے بھی مسجد سے جو ہے کٹ جاتے ہیں، ان کے مائنڈ میں بھی ایک نیگیٹو امیج، نیگیٹو ایسوسیشن ہو جاتی ہے مسجد سے متعلق، کہ مسجد تو ہے ہی ایسی جگہ کہ جہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے، اور جہاں پر روڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ مسجد بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر ایسے لوگ کہ جو کہ آپ کو بہت زیادہ، اتنا زیادہ کوئی پش کرتے ہیں، اتنا زیادہ دین کی طرف جو ہے نا وہ آنے پہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ تب بھی لوگ بیزار ہو کے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک بہت اہم بات پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا تو آپ کے مزاج میں نرمی پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے دل پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف سپرفیشل اسمائل کر کے، صرف سپرفیشل ہنس کے اور مسکرا کے بات کر دینا نہیں۔ اکثر اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ بظاہر بڑے اچھے نائس لگ رہے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک سپرفیشل ان کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، ان کی اصل مزاج، ان کی اصل اندر کی تلخی سامنے آ جاتی ہے۔ تو اپنے دل پہ کام کرنا سب سے اہم
چیز ہے جب اگر آپ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہو، اگر آپ اسلام کے لیے کام کر رہے ہو، تو سارا اسلام ریوالو کر رہا ہے آپ کے دل کی کیفیت کے اوپر، آپ کے دل کے حال کے اوپر، آپ کے قلب کے اوپر۔ اگر آپ کے دل میں نرمی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے ایک شفقت ریڈیٹ کرے گی، آپ کے اندر سے ایک محبت ریڈیٹ کرے گی لوگوں کے لیے، آپ کے اندر سے ایک نرمی ریڈیٹ کرے گی، لوگ آپ کی وہ پازیٹیو انرجی فیل کر پائیں گے، آپ کی ایک پازیٹیو وائب فیل کر پائیں گے، آپ کی اندر کی جو کامنس ہے وہ لوگ فیل کر پائیں گے۔ آپ کو کچھ پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کچھ جتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹکلی لوگ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نور آ جاتا ہے انسان کی شخصیت میں، انسان کے چہرے پہ، انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ کا ایک نور ریفلیکٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو اپنے مزاج کے اندر اگر آپ نے نرمی پیدا کرنی ہے تو اپنے دل کے اوپر کام کریں، اور دل کے اوپر کام کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو درگزر کرنا سیکھنا ہوگا ہم سب نے، لوگوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا سیکھنا ہوگا ہم سب نے، لوگوں کی کمی کوتاہیوں کے اوپر درگزر کرنا سیکھنا ہوگا ہم سب نے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، فوراً ہم فرسٹریٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے اگینسٹ ہم نے ورک کرنا ہے، اسی کی ہم نے اپنے دل کے اندر اصلاح کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سے کاموں کا مشورہ بھی کیا کرو، یعنی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود تم انہیں درگزر کرو، اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے بول ان سے بولو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو انکلوڈ بھی کرو، ان کو ایکسکلوڈ نہ کر دو، ان سے مشورہ کرو، ان کو انوالو کرو، یہ نہ ہو کہ وہ ایکسکلوڈڈ فیل کریں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہے وہ مسجد آتا ہے یا کسی اور اسلامک سرکل میں جا کے بیٹھتا ہے، اور لیٹ سے اس کو اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اس کو ادب و آداب نہیں ہے، یا اس کی ڈریسنگ اپروپریٹ نہیں ہے، تو فوراً لوگ اس کو ٹوکنا یا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اور ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ آنے دو لوگوں کو، بھلے جیسا بھی جس بھی حالت میں جو آ رہا ہے، اگر وہ دین سے کی طرف ہی آ رہا ہے نا، اللہ کی بات ہی سننے کے لیے آ رہا ہے نا، آنے دو اس کو۔ ایک دفعہ وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی سے کنیکٹ ہوگا، قرآن سے کنیکٹ ہوگا، تو باقی بھی چیزیں خود بخود ہی اس کے مزاج میں، اس کی پرسنالٹی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس کو آنے تو دو۔ اگر آپ پہلے ہی اس کو ٹوک دو گے، پہلے ہی اس کو کرٹیسائز کر دو گے، اگر کوئی نوجوان آ رہا ہے شارٹس پہن کے مسجد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو پہلے ہی ٹوک دیتے ہو، یا اس کو اتنا زیادہ مسجد کے ادب و آداب کا نہیں پتہ اور پیچھے بیٹھ کے کوئی بات چیت کر رہا ہے، اور آپ اس کو بولتے ہو کہ یار نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، ورنہ مسجد سے آپ جاؤ، یہ یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرنا غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ مسجد آنا چھوڑ دے گا۔ وہ مسجد آ کے بیٹھ رہا ہے، بھلے ہی وہ بیٹھ کے گپ لگا رہا ہے، بھلے ہی وہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، لیکن کم سے کم وہ مسجد کے بابرکت انوائرمنٹ میں تو ہے۔ یہ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کسی باہر کسی غلط گیدرنگ میں جا کے بیٹھے۔ تو اس بات کو غنیمت جانے کہ وہ مسجد آ رہا ہے، اور لوگوں کو آزادی دیں، ہر وقت لوگوں کے پیچھے نہ لگے رہیں، ان کو کریکٹ کرنے کی، ان کو ٹوکنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی چکر میں نا ہم بعض اوقات نفع کرنے کے بجائے نقصان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون ہے جو کہ جینس اور ٹی شرٹ کے اندر آ کے کسی اسلامک گیدرنگ میں بیٹھتی ہیں، تو ان کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ تو اس کے تو دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کے تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں، واٹ ایور، جو ہم اپنے مائنڈ میں ایک ایزمپشن بنا لیتے ہیں، ایک پری کنسیو نوشنز لوگوں کے متعلق ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں، اور ہم ان سے روڈ بیہیو کرتے ہیں، ہم ان کو ٹیڑھی آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم ان کو ایسے تاثرات دیتے ہیں کہ جس سے وہ ایسا فیل کریں کہ غلط جگہ وہ آ گئی ہے، وہ ایکسکلوڈڈ فیل کریں، تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئیں گی۔ تو لوگوں کو اپنائیت دکھائیے، لوگوں کو ایسا فیل ہو کہ دے بلانگ، ان کو انکلوڈ کیجئے، ان کو شن نہ کیجئے، ان کو بھگائیے نہیں، ان کی ہر وقت ٹوکنے میں، ان کی اصلاح میں نہ لگی رہیے، لوگوں کے اماں ابا نہ بنیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے طور پہ بہترین طریقے سے دین کو ریپرزینٹ کریں، دل میں دین کو اتارنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم خود اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی تو پرفیکٹ نہیں ہیں نا۔ اگر ہمارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آٹومیٹکلی ان لوگوں سے بہتر ہو گئے کہ جن کے عیب ظاہر ہیں یا جن کے گناہ ظاہر ہیں۔
تو اپنے اندر بھی عاجزی رکھیے اور دوسروں کو بھی اس عز و انکسار کے ساتھ ڈیل کیجیے، تو آپ کے نیچر میں ایک شفقت آئے گی، آپ کے نیچر میں ایک محبت اور لوگوں سے ایک اپنائیت کا ایک جذبہ ریفلیکٹ ہوگا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا تجربہ دیا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کی تلخی کی وجہ سے، ہمارے مزاج کی، ہماری زبان کی تلخی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، لوگ ہمیں اوائڈ کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کو اپنے گارڈز اوپر رکھنے پڑتے ہیں کہ کبھی یہ شخص کوئی ایسی بات کر دے کہ جس پہ مجھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے، کبھی یہ شخص جو ہے وہ کوئی تلخ قسم کی بات کر دے، کبھی یہ شخص کوئی طنزتانی کی بات کر دے، کبھی شخص کوئی پیسیو ایگریسو قسم کا اٹیک کر دے۔ تو یہ کیریکٹرسٹک ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکلی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مزاج کو اس آیت کے مطابق ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔